السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. قرآنی نسبت سے ایک فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اور ملنے اس کو قبول فرمائے اور ایسے کئی مرتبہ ہم کو ایسا ملنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمارے لیے یہ آسان فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے. آج ہم سورہ یونس سورہ نمبر 10 کے تعلق سے کچھ کہنے والے ہیں انشاءاللہ. اس کے پہلے بھی میں جیسے بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو بیٹھنا سننا ہے یہ کوئی اسکالر اور اسٹوڈنٹ کی بات نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مگر نالج کو ہمیشہ شیئر کرتے رہنا اچھا ہے, کیونکہ کچھ چیزیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے رہیں تو اچھا ہے. تو آج اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ یونس جو ہے سورہ نمبر 10 ہے. اس میں دیکھیے 109 آیات ہیں, 109 آیات ہیں, 11 رکوع ہیں اور اس میں 1820 کلمات ہیں اور 9099 الفاظ حروف ہیں. اچھا, آپ کو چونکہ یونس علیہ السلام کا نام سے ایک صورت آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو صورتیں دی ہیں ان میں صرف 5 انبیاء کا نام استعمال کیا گیا ہے, جس میں نوح علیہ السلام کی ہے, سورہ نوح ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ہے, یوسف علیہ السلام کی ہے اور یونس علیہ السلام کی تو یہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ محمد بھی ہے. تو 5 انبیاء کے نام سے صورتیں ہیں. ان کے علاوہ جتنے انبیاء تھے جتنے رسول تھے کسی کے اور نہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے مگر کوئی سورہ موسیٰ کے نام سے نہیں. تو صرف یہ بگننگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا, اور یونس علیہ السلام کا ذکر جو ہے 6 سورتوں میں ہوا ہے, سورہ انبیاء اور سورہ الانعام. یہ 2 سورتوں میں صرف ان کا نام آیا ہے, ان کی کوئی تفصیل نہیں آیا. مگر بعد کی 4 سورتیں ایسے ہیں جس میں ان کا تھوڑا سا ذکر آیا ہے. یہ یونس ہے, سورہ یونس ہے, اس میں جو ہے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے مگر صرف ایک آیت میں اس سورہ میں یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, بتا گیا. اچھا, دوسری جو ہے سورہ الانبیاء. یہ سورہ جو ہے 21 ہے اور اس کے بعد ہے سورہ الصافات ہے, سورہ نمبر 37 ہے, سورہ القلم ہے, سورہ نمبر 68. تو یہ 4 سورتوں میں یونس علیہ السلام کے تعلق سے کچھ تفصیل آئی ہے. باقی 2 سورتوں میں سورہ نساء اور سورہ الانعام میں صرف ان کا نام ہے. تو آج کی جو ہم جو بیٹھک ہے, ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں, اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک تو یونس علیہ السلام کا تذکرہ, کیونکہ ان کے نام سے صورت ہے, سو ان کا اگرچہ کہ اس صورت میں کم ہے مگر دوسرے صورتوں میں ان کی تفصیلات آئے ہیں اور احادیث میں جو آئے ہیں اور تفاسیر میں جو آئے ہیں ان میں سے کچھ پک اپ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ایک تو یونس علیہ السلام کے تعلق سے. دوسرا یہ ہے سورہ یونس کی کچھ آیتیں ایسے ہیں, ان کا میں صرف ریفرنس دے کے اس میں کیا پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں وہ بتا دیتا ہوں. نمبر 3 جو ہے ہم سورہ توبہ میں تبوک اور طائف 2 جنگوں کے تعلق سے تھوڑا سا میں ذکر کیا تھا مگر اس کے تعلق سے کچھ میں بولنا چاہ رہا تھا مگر وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکا. تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں بعض چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں اس کے بعد کی سیٹنگ میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں. تو آج پہلے میں کنسنٹریشن یونس علیہ السلام پہ کرتا ہوں. یونس علیہ السلام کے جتنے انبیاء کا ہے, اس کے پہلے بھی میں بتا دیا ہوں, پھر بھی بتاتا ہوں کہ انبیاء جو ہے اپنی عمر کے ایک حصے میں جا کے نبی نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول جو ہے وہ پیدائشی نبی اور پیدائشی رسول ہوتے ہیں. ہاں, عمر کے ایک حصے میں جا کر
اظہار نبوت ہوتا ہے جس کو ہم ایکسفولیشن آف پروفیٹہڈ بولتے ہیں. جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت ہوا، پہلی وحی آئی. تو یونس علیہ السلام کو بعض جگہ 28 سال کی، بعض جگہ 30 ایئرس. تو 28 اور 30 ایئرس ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 30 ایئرس ہی لے لیں آپ. 30 ایئرس کی ایج تھی جس میں ان کو اظہار نبوت ہوا اور وحی آنا شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کیا. اچھا، انبیاء اور رسول کے تعلق سے دو باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیے. ایک تو اظہار نبوت جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ کو بدنوں تک میرا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو چنا گیا ہے انسانوں میں سے. دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ پیغام ہمیشہ پہنچاتے رہیے. اس پیغام کو پہنچانے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ کرو، کسی صورت کی رکاوٹ محسوس نہ کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ جس ایریا پہ آپ کو دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، اس ایریا سے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں وہاں سے موو ہونا نہیں ہے. پرماننٹ موومنٹ، جیسا ہجرت جس کو بولتے ہیں نا، اس جگہ کو چھوڑ کر پرماننٹلی وہاں سے جو موو ہوتے ہیں اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ایکسپلینیشن اور پرمیشن جب تک نہ آئے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے اپنی امت کو چھوڑ کر چلے جانا نہیں. یہ انبیاء کا یہ تعلق سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. یہ پوائنٹ اس لیے بیان کر دیا کیونکہ یہ پوائنٹ ہم آئندہ بات چیت میں ڈسکس کریں گے. تو یونس علیہ السلام کو 30 ایئرس کی عمر میں جو ہے اظہار نبوت ہوئی. جس جگہ تھے وہ ہے موصل، ایک جگہ ہے، اس کا شہر تھا نینوا، اور یہ عراق میں ہے. تو اس نینوا کے لیے گئے، اور یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا کے نام سے مشہور ہے، یونس بن متا. تو وہاں گئے اور وہاں کی آبادی جو ہے بتاتے ہیں کہ نینوا کی آبادی 120,000 1,20,000 جس کو بولتے ہیں نا، وہ آبادی تھی، تقریباً اتنی تھی. قرآن میں تو بتایا گیا ہے 1,000 سے اوپر. 1,000 سے اوپر کتنی تھی تفصیل نہیں آئی ہے، مگر بعض جگہوں پہ ترمذی کی ایک حدیث میں اس میں بتایا گیا ہے کہ 1,20,000 120,000. تو وہاں جا کر تبلیغ شروع کی. اور آپ کو پتہ ہے نا، نوح علیہ السلام کو بھی حکم آیا تھا تو تبلیغ کیا. نوح علیہ السلام کتنے 950 ایئرس تبلیغ کیے. تو یونس علیہ السلام، ان کے اور بھی دو نام اور ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں. ذنون بھی ہے، صاحب الحوت. یہ جو ہے مچھلی کے تعلق سے ان کے دو ناموں کو استعمال کیا گیا قرآن میں. یونس کے نام سے تو پکارا گیا ہے، مگر اس کے علاوہ ذنون اور صاحب الحوت، یہ بھی جو ہے دو نام یونس السلام کو دے گا. تو یونس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. کتنے سال کیا؟ 33 ایئرس. 33 ایئرس اتنی محنت کی، صبح اور شام بار بار ایک کے پاس جا کر کہنا، لوگوں کو جمع کر کے سمجھانا کہ دیکھو بت پرستی مت کرو، شرک مت کرو، اللہ کو مانو، واحد اور توحید کے اوپر آ جاؤ. ساری عمر اپنی 33 ایئرس مسلسل کوشش کرتے رہے. لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ان کی بات نہیں سنی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا دیتے ہیں کہ جو تم جب مانگیں گے تو وہ دعا 100% قبول ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کے پہلے بھی میں بتایا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعا استعمال کر لی، نوح علیہ السلام نے بھی دعا کری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے نبیوں کو اس دعا کا حق دیا گیا تھا، سارے انبیاء نے اپنی دعا کو استعمال کر لیا ہے سوائے میرے. میں اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوں، تاکہ اس وقت میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ، آپ نے مجھے دنیا میں جو حق دیا تھا دعا مانگنے کا، وہ میں نے حق استعمال نہیں کیا، وہ حق میں آج قیامت کے دن اپنی امت کے لیے استعمال کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایسے رحم دل اور ایسے محبت والے نبی کی امت ہم کو بنایا، ایسے رسول کی امت بنایا. الحمدللہ رب العالمین. جتنا اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے، کیونکہ ایسے زبردست نبی کا قسمت سے لوگوں کو ملا ہے. کیونکہ انبیاء بھی خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ ہم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے، کیونکہ اس امت کو اتنے فضائل اور برکات اور اللہ کی رحم و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے دوبارہ آئیں گے. وہ نبی اور رسول اپنے زمانے میں آ گئے تھے بن کے، دوبارہ جب نزول ہوگا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، کوئی نئی وحی لے کر نہیں آئیں گے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور القرآن الکریم ہے اس کو لے کر آئیں گے اور اس کو فالو کریں گے. تو الحمدللہ تو یونس علیہ السلام نے اپنی دعا کو استعمال کر لی. 33 ایئرس کی جب کوشش کی اور نہیں آئے تو اس کے بعد انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، آپ ان پر عذاب لائیں اور ان کو تباہ کر دیں. اور اس کے بعد اپنی امت کو بھی اطلاع کر دی کہ میں نے تم لوگوں کے لیے بد دعا کر دی ہوں، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. 3 دن کا وقت دیا، انہوں نے کہا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. تو وہ لوگ تو سوچتے رہے کہ یہ تو ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں، ان کی بات کو ماننا نہیں. مگر اتفاق سے کیا ہوا، ان لوگوں میں 2 آدمی ایسے تھے جو ان کی یونس علیہ السلام کی بات چیت سے بہت متاثر تھے، اور وہ اگرچہ کہ پتہ نہیں وہ ایمان لائے یا نہ لائے مگر وہ بہت متاثر تھے. جیسا آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون کے پاس جو لوگ بیٹھا کرتے تھے ان میں سے ایک آدمی بہت متاثر ہو گیا تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ مرد مومن ہو گیا تھا، ایمان لا لیا تھا مگر وہ ظاہر نہیں کیا تھا. تو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو خطے کا جو گھوسا مارنے سے ختم ہو گیا تھا تو وہ بھاگ کر فوری آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ دیکھو تم فوری یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ فرعون کے پاس وہاں کے مشورہ ہو رہا ہے تمہارے کو قتل کرنے کا، تو تم اپنی جان بچا کر چلے جاؤ. تو یونس علیہ السلام کی بھی قوم میں 2 ایسے اشخاص تھے جو جنہوں نے ان سے متاثر ہوا. اللہ عالم کہ انہوں نے ایمان لایا نہیں لایا پتہ نہیں، مگر لوگوں کے سامنے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یونس علیہ السلام کی بات کو غور سے سن. جب انہوں نے 3 دن کا الٹیمیٹم دیا تو ان لوگوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو عذاب آ سکتا ہے، عذاب آ سکتا ہے. مگر ان لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تو یونس علیہ السلام کو نہ مانتے ہیں نہ ان کے کوئی عذاب کے کام سمجھتے ہیں کہ کوئی عذاب آئے گا. اب جب 3 دن گزر گئے اور صبح ہونے لگی تو یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ آج تو عذاب کا دن ہے اور آج میں نے دعا کی ہے تو آج اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اب میں اس عذاب کے وقت میں یہاں کیوں ٹھہروں، تو چلے جاؤں. تو یہ جو ہے ایک ان سے جو خطا ہو گئی ہے، یہ خطا کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپلینیشن اور پرمیشن ٹو لیو دس کمیونٹی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آپ دیکھیں، طائف میں ویسے گئے تھے، پرماننٹ موومنٹ کے لیے نہیں گئے تھے، تبلیغ کے لیے جا کر واپس مکہ آ گئے تھے. مگر مدینے کے لیے ہجرت کیے اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا پرمیشن نہ آئے کہ یو کین لیو دس پلیس اینڈ موو ٹو مدینہ. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ابو بکر صدیق پوچھا کرتے تھے کیا اجازت آ گئی، تو حضور کہتے تھے کہ ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. مگر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو بتائیں کہ اللہ کے فضل سے اب مجھے پرمیشن آ گیا ہے، ہم انشاءاللہ کل نکلیں گے. تو وہ حضرت صدیق کے ساتھ پرمیشن ملنے کے بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے. تو مگر یونس علیہ السلام نے پرمیشن آنے سے پہلے چونکہ سمجھے کہ اب عذاب آ رہا ہے تو اس عذاب میں یہاں کیوں رہوں، فوری چلے گئے. اب آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے واسطے بھی کیا ہوا، فرشتے آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو پرمیشن دیا ہے اس علاقے سے آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. تو وہ پرمیشن لے کر فرشتوں کے ساتھ لوط علیہ السلام گئے ہیں. اس کے بعد ان کی قوم پہ تباہی آ گئی، تباہ و برباد. تو یونس علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہے کہ بغیر پرمیشن کے وہ چلے گئے تو ان کی ایک چھوٹی خطا ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی، مگر انبیاء کی چھوٹی خطا بھی بہت بڑی خطا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جتنا بڑا مقام ہے، جس کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جتنا بڑا پوزیشن ہوگا ان کی چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت بڑی تصور کی جائے گی. تو یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. 2 چیزیں بتا دوں کہ انبیاء کے تعلق سے ہمارے پاس کیا ہے.
دو انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ خطا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خطا ہوئی ہے، اللہ نے کہا کہ خطا ہے تو ہم بتا رہے ہیں، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کسی نبی سے کہیں کے تعلق سے کہیں کہ خطا ہو گیا۔ تو ایک تو آدم علیہ السلام تھے جن کو شیطان نے بھٹکایا، اور شیطان کی بھٹکائی کی وجہ سے ان سے وہ خطا ہو گئی۔ دوسرے یونس علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام کو ان کے نفس نے بھٹکایا، ان کے نفس نے ان کو غصہ دلا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ وہ غصے میں ہو کر یعنی نفس نے غصہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا، وہاں سے جب نکلے ہیں تو صبح کا وقت تھا، عذاب آنے کے آثار ہونے والے تھے، تو فوری نکل گئے، وہاں سے نکل کر اب گئے ہیں۔ تو میں جو تفصیلات اب بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ تفاسیر کی کتابوں میں پڑھے بھی ہوں گے یا سنے بھی ہوں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ذرا غور سے سن لیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ وہاں سے نکل کر گئے ہیں تو جب زمین سے نکل کر جب سمندر کے قریب گئے تو دیکھے تو دور ایک بڑی شپ یا جو تھا نا، اس زمانے کا ٹرانسپورٹنگ جو ہوتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی میں جو سفر کرتے تھے، وہ نظر آئی ہے۔ تو وہ اس کے قریب جب آ کے وہ وہاں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے اشارہ کیا اور ان کے لیے وہ روکی گئی، اور وہ اندر جا کر اس میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد سے وہ موو ہو کے سمندر کے بالکل آگے چلتے 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 20 سمندر میں چلے گئے، جب کنارے نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اتنی سینٹر میں پہنچ گئے سمندر کے، اوشین میں آ گئے۔ اس وقت ایک دم طوفان آنا شروع ہو گیا، اور اتنا زبردست آیا کہ پوری جو ان کی شپ تھا پورا ایسا ہل رہا تھا کہ اب ڈوبے یا جب ڈوبے، اتنی زبردست ہوا بھی چل رہی ہے اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے ان میں سے بعض جو ایکسپیرینس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ نارمل نہیں دکھ رہا ہے، یہ ایسا طوفان تو کوئی عذاب الہی جیسا بولتے ہیں کہ کوئی گاڈ از اینگری وتھ اس، بلکہ ایسے کچھ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا علاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یوزلی ان کے پاس یہ پروورب چلتا تھا کہ جو کشتیوں میں اور سمندر میں جو طوفان آتا ہے وہ کسی کے کوئی غلام اپنے مالک کی بغیر اجازت کے اگر بھاگ کر آیا تو اس کو ڈبانے کے لیے ایسے عذاب آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اتنے سارے جو لوگ ہیں پتہ نہیں کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، اگر وہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہاں سے نکال لے تاکہ ہم سارے لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ تو یہ بات ہو گئی، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسے نیک انسان ہیں، آپ کے چہرے سے تو نور جا رہا ہے، آپ تو نہیں ہو سکتے، ہم میں سے کوئی ہوگا۔ تو اس زمانے میں وہ تھا، وہ تیروں کو لے کر تیر جو ایروز رہتے ہیں ان کو راؤنڈ رکھ کے ایسا اس کے ایک سرکولیٹری مشین رہتا تھا، اس میں پھراتے تھے، تو جا کے تیر جس جگہ جا کے رک جاتا تھا وہ اینگل پہ کہتے تھے کہ یہ اس کا ہمارے کو جواب مل رہا ہے۔ تو انہوں نے تیر کو ایسا راؤنڈ گھمایا اس مشین پہ، تو وہ تیر آ کر یونس علیہ السلام کے سامنے رکا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تیر سے ہمارے پھرانے میں غلطی ہوگی، وی ول ریپیٹ اٹ۔ سیکنڈ ٹائم بھی پھرایا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے غلطی۔ تھرڈ ٹائم جب کیا تو پھر آ کر رکا، تو انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ صرف آپ پہ آیا تو بس ہم کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو اپنے مالک کے بغیر اجازت کے بھاگ کر آیا۔ تو انہوں نے وہاں سے چھلانگ ماری، ان کو پھینکا گیا یا خود اپنے سے وہ نکل گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، میں کیا کہتا ہوں، جب آپ لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں اور جب قرآن پڑھتا ہوں، اس کے ترجمے دیکھتا ہوں اور جب حدیثیں پڑھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی اس وقت وہاں موجود ہوں، اور جو چیز ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مخاطب ہے۔ تو آپ یہ سوچنا بھول جائیں کہ ہم یہ نہیں سوچنا بھول جائیں، میں یہ سوچیں کہ مخاطب مجھ سے ہے، اور اپنے آپ کو بھی آپ تصور کریں کہ اس جگہ پہ آپ موجود ہیں۔ تو اب یہ سوچیں کہ اگر آپ یونس علیہ السلام کی جگہ رہتے تو کیسا محسوس ہوتا آپ کو کہ زبردست سمندر میں طوفان آ رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس وقت آپ کود رہے ہیں
کہاں؟ پانی میں، جس پانی میں اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پانی میں جاتے ہی آپ ڈوب جائیں گے، ہوا اٹھا کر پھینک دے گی اور پانی آپ کے اندر چلے جائے گا اور آپ کی جان فوری نکل جائے گی، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ اس طوفان میں انہوں نے چھلانگ مار دی اور پانی میں چلے گئے، اور اس وقت اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی، زبردست ویل ہوگی آج کی، پتہ نہیں وہ کون سی مچھلی تھی، اللہ جانتا ہے کون سی مچھلی تھی، اس نے سوالو کر لی۔ اب آپ سوچیں، مچھلی کا منہ کھلا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مچھلی کے منہ میں پانی کے زور سے میں اندر چلے جا رہا ہوں، کیسی کیفیت ہوگی ان کے کیا حالات ہوں گے، ان کی فیلنگ کیا ہوگی، ان کی سائیکالوجی کیا ہوگی، یہ سوچنے کی کوشش کریں۔ تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندر جانے کے بعد کیا ہے، اندھیرا، بالکل اندھیرا، اور پیٹ میں کیا ہے، زبردست بالکل پچ ڈارکنیس رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یونس علیہ السلام کو ہم 3 ڈارکنیسز میں، 3 گہرائیوں میں چھپا دیے تھے، ایک تو رات کا اندھیرا، اور ایک تو پانی کا اندھیرا، ایک تو مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں تھے۔ اس کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور 3 دن اور 3 رات اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں کتنا لمبا ہوگا ان کے لیے، اس اندھیرے میں ہے اور پریشانی میں ہے، اور اللہ کے سامنے ریکویسٹ کریں کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اعوذ باللہ من الشیطان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نادم و شرمندہ ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، آپ کے پرمیشن آنے کے بغیر، اس سے پہلے ہی میں نے اس امت کو چھوڑ کر، قوم کو چھوڑ کر، اس جگہ کو چھوڑ کر نکل گیا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، بے شک مجھ سے۔ اور آپ دیکھیں اس دعا کی خاصیت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں لیا گیا، نہ ان کے اس میں ذات، نہ اس میں صفات۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں نا، کوئی بھی نیم لے سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کا کہا نام ہی نہیں لیا، صرف انتا کے نام سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انتا کیا معنی؟ آپ اللہ کو ان کے نام اور صفات سے نہیں بلکہ لفظ آپ سے پکاریں، تو اللہ تعالیٰ کو محبت سے پکارے ہیں، عاجزی سے پکارے ہیں، شرمندگی سے پکارے ہیں، پریشانی میں کی حالت میں پکارے ہیں، جبکہ مجبوری تھی، محتاجی تھی، اس محتاجی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے ہیں۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پکارے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر 3 دن اور رات پانی کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سمندر کے جو تہ میں ہیں، وہاں کے سمندری جانور ہیں، جتنے کریشن ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کے جو ذرات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے تحلیل، تذکیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ سب اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنا ہے کہ دیکھو سمندر کے اندر کی ساری مخلوقات میری بڑائی کر رہے ہیں، میرا تذکرہ کر رہے ہیں، مجھ سے دعا کر رہے ہیں، میری بڑائی کر رہے ہیں۔ یہ سارا 3 دن 3 رات سنتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی۔ 3 دن اور 3 رات کے بعد مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کو جب سوالوں کا کیا تو جب بھی حکم دیا گیا کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، ان کو نہ تم کرش کر سکتے ہیں، نہ بونز کرش کر سکتے ہیں، نہ ان کا جسم کو، نہ ان کا میٹ کو، کسی چیز کو تم کھا نہیں سکتے، تمہاری غذا نہیں ہے، تمہارے لیے یہ پرمیشن ہے۔ تو یہ ایک یونس علیہ السلام کو جو ہے ایک پروٹیکٹڈ ایریا میں انڈر دا سی اللہ تعالیٰ نے 3 دن اور 3 رات رکھا۔ اس کے بعد جب مچھلی کو حکم دیا گیا کہ ان کو اگل دو، تو وہ ایک تیرتے تیرتے آ کے جب ڈرائی ایریا آیا وہاں ان کو انگل دیا، اٹھا پھینک دیا گیا، تو اس میں وہ اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ جو مچھلی کے جو ڈائجسٹو جوسز تھے، ان جوسز کی وجہ سے ان کا سارا اسکن پیل آف ہو گیا تھا۔ تو وداؤٹ اسکن تھے، بس آپ پتہ ہے جب اسکن نکل جاتا ہے تو کیسی حالت ہو جاتی، تو ویسی حالت میں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا معجزے کے طور پہ ایک یقطین کے نام سے کہا گیا قرآن میں، وہ ویجیٹیشن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جس کو ہم بیل کے نام سے کہتے ہیں، اور اکثر کہا گیا ہے کہ یہ کدو کی یا پمکن کی کوئی بیل تھی جس کے لیوز اتنے بڑے تھے کہ وہ آ کر ان کے جسم کو کور کرے، اور میڈیسنل کوانٹٹی یہ تھی، اس کوالٹی یہ تھی کہ وہ جہاں جہاں ٹچ کریں وہاں اسکن
جو ہے پھر سے ریجنریشن ہونا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو کمپلیٹ جو اسکن پیل آف ہوا تھا ریجنریشن کر دیا. یہ سب ہو گیا. اچھا اب یہ تو میں آپ ایک تصویر کا ایک رخ بتاؤں, آپ کو ایک سین بتاؤں یونس علیہ السلام کا. اچھا ان کی قوم کا جو تھا وہ بھی سین آپ کو بتا دیتا. ان کی قوم کا کیا ہوا, جب 3 دن کے بددعا دی گئی اور 2 لوگ جو تھے انہوں نے وہاں کے جو قوم تھی ان کو بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو وہ 3 دن کی بددعا دیے ہیں, بی کیئرفل بی کیئرفل. مگر وہ لوگ ہنسی مذاق میں اڑاتے رہے. مگر جب 3rd ڈے آیا تو انہوں نے پھر پکار کے کہا کہ دیکھو بی کیئرفل, اٹ از دا 3rd ڈے اور عذاب آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا. مگر دن کا وقت تھا, سڈنلی کیا ہوا, جیسا سولار ایکلپس ہوتی ہے نا, بالکل اندھیرا چھا گیا. سارے لوگ جو باہر تھے, ان کے مرد عورت بچے وغیرہ سب جو کاموں پہ نکلے ہوئے تھے باہر تھے, ان کو ایک دم دیکھا کہ دن کا وقت تھا مگر سڈنلی رات ہو گئی. اس کے بعد آوازیں شروع ہونے لگی اور بادل آنے لگے. اس کے بعد کڑک اور ایسی زبردست آوازیں آنے لگی. تو وہ جو 2 لوگ پکار رہے تھے نا, فوری ان کی بات یاد آ کر سارے پکارنا شروع کر دیے, کیا کریں اب یہ کیا, بالکل آپ نے جیسا بتایا ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب آ رہا ہے, اب ہم کیا کریں, نہ ہم کو نظر آ رہا ہے کچھ. تو ان 2 آدمیوں نے پکار کے کہا کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ, مرد عورت بچے حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو سب کو لے کر جو بڑا میدان ہے اس میں جمع ہو جاؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے, آ کے پکار رہے ہیں, چیخ مار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں. تو یہ دونوں نے ان کو کہا کہ دیکھو اب استغفر اللہ کرو, توبہ کرو, معافی چاہو اور پکار کے آسمان کی طرف کہو کہ جس خدا کے لیے, جس معبود کے لیے یونس علیہ السلام کہتے تھے, ہم اس معبود پہ ایمان لائے, ہم یقین کیے اور ہم توبہ کرتے ہیں اور آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں. تو اتنا شور غل پکارا شروع ہو گیا, اتنا پکارا ہوا. اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی فرما دی. جو اندھیرا تھا وہ ختم ہو گیا, جو آوازیں آ رہی تھی وہ ختم ہو گئے, جو بادلیں آ کے جو چیخ و پکار ہو رہا تھا وہ سارا چل کے پھر کمپلیٹ نارمل ڈے آ گیا. تو سارے فوری سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور سب لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا. یہ سب سے بڑی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ویری یونیک سینسیشن ہے, یونیک اوکیزن ہے یہ کہ ساری قوم ایک وقت واحد میں ایمان لائی. یہ صرف یونس علیہ السلام کی قوم تھی, ان کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے وقت واحد میں پورا ایمان لا کر پوری قوم مسلمان ہوئی. اور جب یونس علیہ السلام کی قوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ہٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی قوم پر ہم عذاب بھیجنے کے بعد اس عذاب کو واپس نہیں لیتے, وہ ساری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں سوائے یونس کی قوم کے, کیونکہ یونس نے بغیر ہمارے پرمیشن کے چھوڑ دیا تھا. اگر ہمارا پرمیشن آنے کے بعد وہ چھوڑ کر چلے جاتے تو یہ عذاب سب کو تباہ تاراج کر دیتا, مگر وہ ہمارا پرمیشن آنے سے پہلے چلے گئے, اس لیے اس قوم کو تباہ برباد نہیں کیا گیا, ان کو بچا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ صرف ایک یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس کو اوپر عذاب کا اظہار ہونے کے بعد ہم نے پھر اپنا عذاب واپس لے لیا, ان کو بچا دیا. تو یہ یہاں سے ہم کو لیسن لینا. اب میں یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی تفصیلات بتا دیا. اب میں اس سورہ کے کچھ آیتوں کے اوپر جیسا مائنر سا ڈسکشن کر دیں گے, پھر بتا دوں گا کہ اس میں کیا کیا آیتیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 5 ہے, چھوٹا سا ایکسپلینیشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کی منزلیں ہیں وہ تمہاری گنتی کے لیے. سورج کیا ہے, سن کیا ہے, سن کے تعلق سے آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں, ایسٹرالوجی میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے, سن کا جو وڈتھ ہے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کتنی ہے, اس میں مور دین اے ملین ارتھ جمع ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری ارتھ کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ارتھ ہے, ایسے جو ہے مور دین اے ملین ارتھ کین کم انسائڈ دا سن. تو آپ اندازہ کریں کہ سن کا کتنا ڈائمیٹر ہوگا, کتنا ویڈتھ ہوگا, وہ اتنا ہے. اور اس کے باوجود بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ موو ہو رہا ہے. 2 مومنٹس ہے, ایک تو سرکولر ہے اپنی جگہ اور دوسرا روٹیشن ہے, دور سے پھر چکر مار کے آتا ہے. ایک جو سرکولر ہو رہا ہے وہ ایک دن ہوتا ہے, صبح سے شام تک ایک سرکل ہوتا ہے,
اور ایک پلیس سے دوسرے پلیس سے ہو کر پھر واپس جب آتا ہے تو 1 ایئر ہوتا ہے. تو اے ڈے اور ایئر ایسا ہو رہا ہے. اور اس کا جو سرکولر جو مومنٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اسپیڈ رکھی. آپ کو پتا ہے جو سن کی جو اسپیڈ ہے, کیا اسپیڈ ہے, وہ 140 مائلز پر سیکنڈ کے مومنٹ ہے. 140 مائلز پر سیکنڈ کی مومنٹ ہے سن کی. تو یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. اور دوسری چیزیں ایک الگ امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. 1400 ایئرس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورج کو کیا سراج, اور چاند کو کیا سراج کے بعد چاند کو کیا منیر. تو دونوں میں ڈفرینسز کیا بتا دیا گیا ہے. سراج جو بتایا گیا سن کیا ہے, لائٹڈ آن اٹس اون, اپنی اون لائٹس اس کے پاس ہے. اور منیر جو چاند کو بتایا گیا ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے. یہ جو ہے سورج کی روشنی ان پہ آ رہی ہے تو ریفلیکشن ہو رہا ہے. 1400 ایئرس قرآن میں بتا دیا گیا تھا. اور اب ہم کو پتا نہیں کچھ 100 ایئرس پہلے سائنٹسٹ نے اور یہ ایسٹرولوجرس نے کہا کہ سورج کی جو روشنی اپنی اون ہے اور چاند کی جو روشنی ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس 100 ایئرس 150 ایئرس اگو یہ سائنٹسٹ نے بتایا کہ یہ, مگر یہ ڈسکوری اب ہوئی ہے. مگر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ نام استعمال کیے. سراج اور منیر دو الگ نام ہے, اپنی اون لائٹ ہے اور ریفلیکٹڈ لائٹ, یہ بتا دیا. تو آیت نمبر 5 کا صرف میں کر دیا. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 9 اور 10 میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ جب جنت میں ایمانداروں کو پہنچا دیں گے تو ان کا کیا کہے, سبحانک اللہم الحمد, سبحانک اللہ الحمد اللہم سبحانک اللہ الحمد للہ. اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے وہاں جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہ ہے السلام علیکم بھی کہیں گے, سبحان اللہ اللہم الحمد للہ. اور جب ایک دوسرے سے جب چھوڑیں گے دوسرے, جب گڈ بائی کہنے کا وقت آئے گا اس وقت الحمدللہ رب العالمین کہہ کے ایک دوسرے سے وہاں سے ہٹ کے اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جائیں. اینڈ نمبر 12, اس میں تکلیف جو ہوتی ہے, جب تکلیف کی حالت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ایسا بھول جاتے ہیں کہ جیسے کوئی تکلیف آئی بھی نہیں تھی اور اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے, جب ہمارے پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے. تو جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اچھی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں ہمیشہ. الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کی پریکٹس کر لیں. جب بھی صبح ہو, شام ہو, دن ہو, رات ہو, جب چلتے پھرتے جہاں بھی ہو الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صحت دیا, عافیت دی, عمر دیا, انعامات دیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں. آیت نمبر 15 قرآن پاک کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ قرآن میں بہت سختی نظر آتی ہے, آپ ایسا کریں یا تو کوئی دوسری قرآن لے کر آئیں جو ہمارے لیے آسان ہو, یا اس قرآن میں جو سخت قسم کے آیت ہیں ان کو نکال کر اچھے آیتیں لائیں. تو یہ نمبر 15 میں آپ ترجمہ دیکھ لیں, تو یا تو اس قرآن کو چینج کر دو یا کوئی دوسری قرآن لائیں. آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے تعلق سے اتنے زبردست ہم کو خوشخبری دی ہے کہ بار بار پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے, یہ شفا ہے, دل کی بیماریوں کی شفا, یعنی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے یہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرحت دی ہے اور خوشی دی ہے, تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. تو یہ آیت نمبر 57 58 ضرور پڑھیں اور اس کے جو ہے ترجمے پہ ضرور جائیں. آیت نمبر 71 to 73 میں جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس کی تبلیغ کرنے کے بعد جب لوگ ان کی بات کو قبول نہیں کیے تو انہوں نے کہا کہ اچھا, اگر تم سمجھتے ہیں کہ میں تم سے غلط بات کر رہا ہوں اور اللہ کے تعلق سے جو میں بول رہا ہوں کہ اس میں تم کو غلط محسوس ہوتی ہے, تو ایسا کرو نا, تم اپنے معبودوں کو اور تم سب مل کے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو, دیکھو تم پہنچا سکتے ہیں. کہ یہ چیلنج اور الٹیمیٹم دیا. یس, آیت نمبر 71 اور 73 میں ضرور دیکھیں. اور اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے بتا دوں, نوح علیہ السلام کے جو ہے ایک تو بیٹا تھا کنعان جو ایمان نہیں لایا,
تو ان کی بات نہیں سنا تو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا. مگر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے جو اولاد ہوئے تو ان میں سے 3 لڑکے جو حام، سام اور یافس، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باقی ساری دنیا کو جو ہے پھر ایسے نیا سویلائزیشن ہے نئی. تو اس لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ جیسے آدم علیہ السلام کے وجہ سے دنیا میں سارے انسان آئے ہیں. تو اس کے بعد جب طوفان آیا، طوفان کے بعد سے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ذریعے سے ساری دنیا کی آبادی پھیلی ہے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 75 سے 92 تک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلات ہیں. اس میں فرعون سے ملاقات ہونا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی مرتبہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، مگر اس میں بھی جو چیزیں آئے ہیں وہ ساری فیو پوائنٹس بیان کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ ہوا کہ فرعون کو کہا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں مانتا تو پھر وہ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا وہ بتایا. تو اس کے بعد کہا کہ وہ یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں. تو پھر جادوگروں کا انتظام ہوا، پھر وہ پورا قصہ ہوا ہے. تو اس کے بعد جب دیکھے تو جادوگروں نے ایمان لا لیا. تو جادوگروں پہ تو اس نے اپنا ظلم و زیادتی کر کے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، سلیپ لگا دیا گیا. اب مگر اس کے بعد کیا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کتنے بار کتنے معجزات بتانے کے باوجود بھی جب ایمان نہیں لایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بد دعا دی. اب ہم کو دیکھیے اس سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں نکالا ہوں. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ تینوں انبیاء نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی. یونس علیہ السلام کی تمہیں بد دعا بتا دیا، اپنی قوم کے لیے بتا دیا. نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا دی. نوح علیہ السلام کی جو بد دعا سورہ نوح میں ہے، سورہ نوح میں دیکھیں آخر میں کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 950 ایئرس تک ان کی تبلیغ کی، یہ قبول نہیں کیے. اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے تبلیغ اور ہدایت کے دروازے بند کر دیجیے. اب اس کے بعد اگر ایمان لانا چاہیں تو ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ دے. یہ زبردست بد دعا ہے نوح علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے، اب یہ 75-92 میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنے سال کوشش کرنے کے باوجود جب فرعون اور اس کے لوگ نہیں مانے ہیں تو انہوں نے بھی بد دعا دی. اللہ تعالیٰ اب آج کے بعد ان فرعون کو اور اس کی جو قوم ہے ساری، ان سب کو ہدایت کے راستے بند کر دیں اور ان کو جو ہدایت مل سکتی ہے وہ بالکل سلب کر دیں، بالکل سلب کر دیں، ہدایت سلب کر دیں. یہ بد دعا تھی. تو میں نے بتایا نا کہ تینوں انبیاء نے جو بد دعا دی تھی امت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے نام اس وقت لیے گئے، یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ ہدایت کو سلب کر لے. آیت نمبر 88 ہے. اب جب سلب کر دی گئی اس کے بعد جب یہ غرق ہونا شروع ہو گئے تو جب بالکل ڈوبنے کے قریب ہوا تو اس وقت فرعون پکار کے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے خدا کے اوپر. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کہ ساری عمر تو موقع دیا گیا ایمان لانے کے لیے، نہیں لایا. اب جب ڈوب کے جب دیکھ رہا ہے کہ فرشتے تیری روح نکالنے آ رہے ہیں اور جب کہہ رہا ہے کہ اب ایمان لا، اب اس وقت کا آخری وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک وارننگ ہے کہ ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو آخری لاسٹ منٹ آتی ہے جب خر بول کے جب انسان کی روح نکلنے والی ہے، جب فرشتے نظر آ جائیں اس وقت توبہ کریں گے تو توبہ کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے توبہ کے دروازے قبولیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو ہماری عادت یہ ہونا چاہیے کہ صبح ہو شام ہو، اسپیشلی جب رات میں سونے کے وقت آپ بیڈ پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دن بھر کے سارے جتنے خطائیں کوتاہیاں ہیں ہمارے قصور ہو گئے ان سب کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ توبہ قبول فرمائے. سارے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دے. تو یہ کرنا چاہیے. ایک فائنل پوائنٹ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لیے توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا؟ جبکہ سورج قیامت کے وقت ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے نکلے گا. جب سورج ویسٹ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اس وقت سارے لوگ اگر کہہ کہ ہماری توبہ تو اس وقت یہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 92 میں بتا دیا ہے کہ فرعون تمہارے جسم کو ہم محفوظ کر دیں گے، یعنی ڈسپیئر نہیں ہوگا، ڈیمیج نہیں ہوگا، ختم نہیں ہو جائے گا، وہ ڈیزالو نہیں ہو جائے گا، اس کو پرزرو کر دیا گیا ہے. آیت نمبر 92 میں
فرعون کے جسم کو اللہ تعالیٰ تیرے بدن کو ہم پرزرو کر دیے. یہ اور ہمارے آج کل کے آپ کو پتہ ہے نا میوزیم میں رکھا ہوا ہے, پتہ ہے لوگوں کو کہ فیروز باڈی از پرزروڈ ہیئر. تو یہ چیزیں ختم کر کے آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو یونس علیہ السلام کے اوپر جو بیل آئی تھی نا, جو پودا آیا تھا, اس کو یقین جو کہا گیا ہے وہ کدو ہے, یا جو میں بتایا گیا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند سے, پمکینز کو بہت پسند سے کھایا کرتے تھے. تو لوگ پوچھے کہ آپ کو یہ بہت پسند کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے وہ پتہ. اور ایک چیز یہاں اور بتا دوں آپ کو یونس علیہ السلام کے تعلق سے, یہ طائف کے تعلق سے میں نے بتایا تھا. طائف پہ جب لوگوں نے پتھراؤ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ جب گئے ہیں, واپس جانے کے بعد وہاں ایک باغ پہ جا کر ٹھہر گئے ہیں. وہاں خون بھی نکل رہا تھا تو وہ صفائی کر رہے تھے. تو وہاں جو تھے وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. وہ مکے کے لوگ تھے مگر طائف کے پاس ان کا ایک باغ بھی تھا. تو اس باغ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں ٹھہرے ہیں تو وہ دونوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے مکے کے آدمی ہے, تو جاؤ ان کی خدمت کرنے کے لیے. ان کا ایک غلام تھا, وہ کرسچن تھا, اس کا نام عداس تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ کھجور اور پانی لے جا کر دے دو. تو جب کھجور لے جا کر عداس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا تو حضور نے کھجور لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھجور کو کھایا. تو اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ نام نہیں لیتے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں. تو حضور نے پوچھا کہ تم کون ہے, کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عداس ہے, میں کرسچن ہوں. انہوں نے کہا کہ کس جگہ کے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نینوا کا ہوں. تو حضور مسکرائے کہا کہ نینوا میرے بھائی یونس کے جگہ کے ہیں. وہ پریشان ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یونس بن متی کا کیسا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یونس بن متی جو ہے میرے دینی بھائی ہیں, ہم نبی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے. جیسے اس نے سنا تو ایک دم ان کے نورانی چہرہ دیکھ کے ان کے ہاتھ پیر چومنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے اپنے غلام پہ انہوں نے جادو کر دیا. پھر جب وہ واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں, دنیا میں اس وقت ان کے جیسا کوئی انسان نہیں, یہ نبی ہے, یہ ان کے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نینوا یونس کے تعلق سے کوئی معلوم نہیں تھا, مگر ان کو پتہ ہے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ آپ سے جیسے کہا تھا کہ غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کے تعلق سے تھوڑا سا میں بیان کر دوں گا, انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کر دیں گے. غزوہ تبوک کا تو پتہ ہے نا آپ کو, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سارے انسان جائیں گے, مدینے کے سب لوگ جائیں گے, کوئی نہیں رہے گا, اور اس کے لیے یہاں جو بھی آپ ہو سکتے ہیں اس میں اپنے مال کے لحاظ سے مدد کریں. تو سب لوگوں نے لانا شروع کر دیا. ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی لائے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ تھا کہ جس کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں ہمیشہ ابوبکر صدیق سبقت لیتے ہیں, میرے سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اتفاق سے کیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سال میرے پاس اتنا تجارت میں آمدنی ہوئی کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت اور تجارت میں فائدہ ہوا. انہوں نے کہا کہ آج میں ابوبکر کا مات کر دوں گا, کیونکہ ابوبکر کے پاس اتنا تو گنجائش نہیں ہے کہ اتنا مال لائیں گے, میں زیادہ لے کر آؤں گا تو آج ان سے میرا درجہ بڑھ جائے گا مال کے لحاظ سے. تو لے کر اپنا آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے تو ان کے پاس دیکھے تو بالکل مختصر سا سامان لے کر. اب حضرت عمر انتظار میں ہے کہ جب حضور پوچھیں گے کہ عمر تم کیا لائے, ابوبکر تم کیا لائے, تو میں کہوں گا کہ یہ حضور میں اتنا زیادہ لایا ہوں. ابوبکر کہیں کہ میں یہ لایا ہوں, تو کمپیریزن ہو جائیں گے. مگر اصل بات کیا ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب سوال کیا, اس کا جو جواب مانگا ہے, حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو, تم کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑ کر آئے. تو جب بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو میں ڈوبا, اب تو میں مجھ سے بازی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا کہ حضور آدھا مال لایا ہوں, آدھا گھر میں چھوڑا. حضرت ابو سے پوچھے کہ تم کتنا مال گھر میں چھوڑ کر آئے ہو. انہوں نے کہا کہ گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہوں, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو میں گھر میں چھوڑ کر. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ میں کبھی ابوبکر کو سے آگے نہیں بڑھ سکتا, میں کوشش کیا مگر کبھی نہیں بڑھ سکتا, اپنی ماں چھوڑ. اچھا, اس درمیان میں
ایک انصاری بیچارے ایک انصاری تھے، بہت رات بھر، غریب انسان تھا، ساری محنت کر کے رات بھر کی کمائی مٹھی بھر کھجور مزدوری میں ملے تھے، وہ لے کر اپنے 2 ہاتھوں میں آئے ہیں۔ اب جو منافقین تھے وہ ہنسنا شروع کر دیے، اے دیکھو یہ دیکھو یہ کیا زبردست دولت لے کر آئے ہیں جس سے تبوک کی جنگ جیتنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو حضور نے جب دیکھا تو وہ صحابی پریشان اور شرمندہ ہو کر حضور نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور رات بھر محنت کیا تو یہ کھجور ملے ہیں اور اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے کہا کہ یہ بہت مبارک کھجور ہے، ان کھجوروں کو لے جاؤ اور یہ جتنے سامان جمع ہو گیا ہے، جتنی دولت آئی، ان سب کے اوپر ٹاپ پر پیک پر لے جا کے اس کو ڈال دو، کیونکہ اس کا مقام بہت زبردست ہے۔ صحابی کو کتنی خوشی ہوئے گی۔ تو یہ تبوک کی جنگ کے تعلق سے، جنگ حنین کے تعلق سے، حنین میں جو تھی نا، آپ کو پتہ ہے نا، حنین کے تعلق سے میں نے سورہ توبہ میں تفصیل بتا دی تھی، وکٹری ہوئی ہے تو حنین کے پاس سے اتنی زبردست دولت ملی ہے، اونٹ ملے ہیں، بکرے ملے ہیں، اور گولڈ سلور اتنا زبردست وہاں ملا ہے ان کو ڈیفیٹ ہونے کے بعد۔ تو اس کی تقسیم ہوئی ہے، دیکھے تو جو تقسیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور آپ کو یہاں بتا دوں، حنین کی جنگ میں 10,000 انصاری آئے تھے مدینے سے، وہ لوگ آنے کے بعد فتح مکہ ہوا، اس کے بعد 2,000 جو ہے مکے کے لوگ جوائن کر کے 12,000 کی آرمی جو ہے فائٹ کرنے گئی تھی جنگ حنین میں، مگر جب وکٹری ہوئی ہے تو 10,000 تو انصار تھے مدینے کے اور 2,000 جو ہے مکے کے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو تقسیم ہوئی ہے تو تقسیم ساری مکے والوں کے پاس چلے گئی۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ حضور میرے لیے چاہیے، تو حضور نے 100 اونٹ دے دی۔ انہوں نے کہا میرے دونوں بیٹے یزید اور معاویہ ہیں، ان کو، تو حضور نے ان کو بھی 100 دے، تو 300 اونٹ جو ہے ان کو دیے گئے، اور 2 کلو سونا، سلور 2 kg، تو 6 kg یہ تینوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم بن حزام آئے تو ان کو 100، پھر انہوں نے کہا کہ اور دیجیے، پھر 100 دی، اور اس کے بعد کئی لوگ آتے گئے پوچھتے گئے تو ان کو 100 پھر مانگے تو پھر 100 دے دیے، پھر کسی کو 50 دیے۔ ایسا کرتے کرتے جتنا سونا چاندی اور جتنے جانور تھے سارے تقسیم ہو گئے، سب مکے والوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب 10,000 جو مدینے کے انصار آئے تھے ان کو کچھ نہیں ملا۔ جو تقسیم ہونے کے بعد جب صحابہ اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے تو مدینے والے جو انصار تھے ان میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے جو لیڈر تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈر تھے، انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور مدینے والے انصار میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور سارا آپ نے مکے والوں میں سب تقسیم کر دیے، اور اس کی جو بوٹی رہتی ہے وہ مدینے والوں میں سے کسی کو ایک پائی بھی نہیں ملے، ایک جانور بھی نہیں ملا۔ تو حضور نے کہا کہ ساتھ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے مدینے والوں کا بھی ایک فرد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، سب مدینے والوں کو جمع کر لو، انصار کو، میں آ کر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے بعد جب گئے حضور تو سارے مدینے والے بیٹھے ہوئے تھے، سننا چاہ رہے تھے کہ حضور کیا کہنا تھا۔ حضور نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ چہمگوئیاں، کہ آپ لوگ میرے تعلق سے کچھ کہہ رہے ہیں، کیا میں پوچھوں آپ سے کہ آپ لوگ گمراہ تھے اور میں نے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے آپ کو ہدایت بخشی؟ کہا کہ ہاں۔ آپ لوگ محتاج تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا؟ کہا کہ ہاں۔ اور آپ لوگ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑا کرتے تھے، 100 سال کی لڑائی چلتی تھی اور ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے آنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے آپ لوگ دوستی مل گئی، نہیں مل گئی، دشمنی جا کر دوستی ملی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور۔ پھر حضور نے کہا کہ اے انصار تم کہتے کیوں نہیں، کہو مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں حضور؟ کہا کہ تم کہہ سکتے تھے، اور اگر کہتے تو بالکل حق کہتے تھے، تم کہہ سکتے تھے کہ آپ کو جھٹلایا گیا، مکے والوں نے جھٹلایا آپ کو اور ہم نے تصدیق کی، آپ کو وہاں ہیوملیٹ اور انسلٹ کیا گیا اور ہم نے آپ کو رسپیکٹ دی، آپ کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ لوگوں کے پاس، مہاجرین کے پاس محتاجی تھی اور ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو غنی کر دیا، وہاں سے دھتکارا گیا اور یہاں آپ کو رسپیکٹ دی گئی۔ یہ سارے تم کہہ سکتے تھے، تم کہہ سکتے تھے، تم لوگوں نے نہیں کہا۔ تو اس کے بعد کہا کہ اے انصار، کیا تم جو میں
جو نئے نئے ایمان لائے ہیں مکے کے لوگ، ان کا دل کو تقویت دینے کے لیے میں نے یہ دنیا ان کو دے دی ہے، تو تم اس کی وجہ سے تو پریشان ہو رہے ہیں. ان کو دنیا دے دی تو پریشان ہوگی، تم کو تو آخرت ملنے والی ہے، آخرت کی بہت بڑائی ہے، آخرت کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو تم ان کے لیے سے ان کی دنیا دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں. تم کو میں آخرت کی خوشخبری دوں. تم کیا، اور میں جو ہوں، میں بھی اگر کیا سمجھتے ہیں تم مکے والا ہوں، نہیں، میں اگر تمہارے پاس آیا ہوں تو میں بھی تمہارا مدنی بن گیا ہوں، میرا بھی شمار انصار میں ہو گیا. دنیا ایک طرف جائے گی تو میں اس کو نہیں فالو کروں گا، مدینے والے اور انصار جدھر جائیں گے میں ان کا ساتھ ڈال دوں گا. تو میرا جینا تم میں ہے، میرا مرنا تم میں ہے. میں مدینے کا ہوں اور مدینہ چھوڑ کے جانے نہیں ہوں. تو سارے انصار جب یہ سنے ہیں زار و قطار رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کو دنیا نہیں چاہیے، کوئی دنیا نہیں چاہیے، ہم کو آپ چاہیے اور ہم کو آخرت چاہیے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، اللہ انصار پر مدد فرما، اللہ ان پر مدد فرما، ان کو برکت دے، ان پہ اپنی رحمتیں برکت فرما نازل فرما. انصار پر، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد کے اولاد پر، ان کی اولاد کے اولاد کے اولاد پر اتنی دعائیں دی کہ ان کے سارے جنریشن پہ اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. تو سارے انصار اتنا روئے اور سب آمین 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 کہنا شروع کر دی. تو یہ حنین اور تبوک کے تعلق سے جو سورہ توبہ میں چھپ گیا تھا وہ میں نے بیان کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمایا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا، توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک اپنے ہم پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرما، ہدایت کے راستے ہمارے لیے قبول فرمائے، لی ہمارے کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے کو دنیا اور آخرت کے بہترین نعمتوں سے نواز. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ پاک ہمارے کو میدان حشر کے رسوائیوں سے بچا دیے، عذاب قبر سے ہم کو بچا دیے، جنت میں، جنت الفردوس میں ہم کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. ہم کو بھی ہدایت فرما، ہماری اولاد کو بھی ہدایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے دوست احباب رشتہ داری دنیا سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ پاک ہمارے والدین پہ رحمتیں 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 برکتیں نازل فرما، جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ آئندہ سنڈے ضرور شامل ہو. یہ ہماری قرآن کے لحاظ سے ایک فیملی گیدرنگ ہے، اس کو مس نہ کرنا پلیز پلیز. مجھ سے جو بھی خطائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے میری سارے خطاؤں کو اپنے رحمت کے طفل معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.